الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، 18ویں سپارے کی ابتدا سورہ المؤمنون سے ہو رہی ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس کے اندر 118 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ ترتیبی اعتبار سے اس سورت کا نمبر 23واں ہے اور نزولی اعتبار سے 74واں۔ اس سورت کے پہلی آیت کے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون، تو مؤمنون کا ذکر ہے اور اسی سے پھر اس سورت کا نام سورہ مومنون ماخوذ ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی دور کے متوسط زمانے کے اندر نازل ہوئی، جبکہ مکہ میں شدید قحط پڑ چکا تھا، اور اس سورت کے جو مضامین ہیں ان میں سے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی چند صفات بیان فرمائی ہیں کہ یہ صفات اللہ کے رسول پر ایمان لانے والوں میں پیدا ہوتی ہیں، اور جو لوگ ان صفات کے مالک ہوتے ہیں وہ دنیا اور آخرت کے اندر فلاح اور کامیابی کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انسان کی پیدائش اور زمین و آسمان کی پیدائش، نباتات، حیوانات کی پیدائش اور دوسرے آثار کائنات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، جس سے مقصود یہ ذہن نشین کرانا ہے کہ توحید اور معاد کی جن حقیقتوں کو تسلیم کرنے کا سبق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، ان کے برحق ہونے پر تمہارا اپنا وجود اور یہ پورا نظام عالم گواہ ہے۔ پھر انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کے کچھ واقعات ذکر فرمائے ہیں جن سے یہ باتیں بتانی مقصود ہیں کہ آج دعوت نبی پر جو شبہات اور اعتراضات کیے جا رہے ہیں، یہ چیزیں پہلے بھی انبیاء پر اسی طرح کے اعتراضات ان لوگوں نے کیے تھے جو خود اپنے وجود اور اس نظام عالم میں غور و فکر سے عاری اور جاہلانہ حماقتوں کے اندر مبتلا تھے۔ اسی طرح توحید اور آخرت کی تعلیم دی گئی ہے اور فرمایا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو بالکل نہیں ہو اور جو کبھی دنیا نے نہ سنی ہو، اور حق کا انکار کر کے باطل پر اصرار کرنے والے اور انبیاء کے روبرو ان کی تکذیب کرنے والوں کا انجام اور ان کی تباہی اور بربادی کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اصل دین اسلام ہے۔ جب سے انسان نے اس زمین کے اوپر قدم رکھا ہے اس وقت سے دین اسلام ہی ہے۔ پھر انبیاء کے تذکروں کے بعد بتایا گیا ہے کہ دنیاوی خوشحالی، مال اور دولت اور قوت اور اقتدار، یہ ساری کی ساری چیزیں عارضی ہیں، اور جس کسی کے پاس یہ چیزیں ہوں، اگر کوئی شخص ہے یا کوئی جماعت ہے، تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ راہ راست کے اوپر ہے اور خدا ان کے اوپر مہربان ہے، ان کا رویہ اللہ کو پسند ہے، تو اس لیے اللہ نے انہیں یہ اقتدار اور دنیا کا یہ مال و دولت عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس کسی کا غریب اور ہست حال ہونا
اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ اس سے اور اس کے رویے سے ناراض ہے۔ اصل چیز جس پر خدا کے ہاں محبوب یا مقبوض ہونے کا دار و مدار ہے وہ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھنا اور اللہ سے ڈرنا اور سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ اس کے بعد اہل مکہ کو مختلف پہلوؤں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مطمئن کرنے کی کوشش فرمائی گئی ہے اور بتایا ہے کہ یہ قحط جو تم پر نازل ہوا ہے یہ ایک تنبیہ ہے کہ اس کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو سنبھالو اور راہ راست پر آ جاؤ، ورنہ اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سخت سزا کے اندر گرفتار کیے جاؤ گے۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے مسلمانوں کو وہ سبق دیا گیا ہے جو مخالفین کے مقابلے میں اہل ایمان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، یعنی برائی کا جواب بھلائی سے، اور جذبات اشتعال تبلیغ کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس لیے جذبات کے مقابلے میں نرم روئی کے ساتھ اللہ کا پیغام جو ہے یہ پہنچایا جائے، اور انتہا کے اندر پھر مخالفین کو آخرت کے اندر باز پرس سے ڈرایا گیا ہے۔ تو فرمایا قد افلح المؤمنون۔ اس صورت کی ابتدائی 9 آیات میں مومنین کی 7 ایسی صفتیں ذکر کی گئی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ جنت الفردوس کے مستحق ہوں گے، اور وہ 7 صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ ان کا ایمان جو ہے وہ پکا اور سچا ہے کہ جو ریا اور نفاق سے پاک ہو۔ ایسے مومنین کی صفات میں سے یہ ہے کہ نماز میں وہ خشوع اور خضوع رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی اور خوف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لغو سے اعراض کرتے ہیں، اور لغو ہر ایسے قول و فعل کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو۔ اور فرمایا کہ کامل طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، گویا حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور زنا اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتے ہیں، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدے پورے کرتے ہیں، نماز کا اہتمام اور نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اور نمازوں کو وقت کے اوپر ادا کرتے ہیں، وقت کا لحاظ رکھتے ہیں، اور نماز کو پورے ارکان اور آداب کی رعایت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ مومنین کی صفات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اور ان صفات کو بیان کرنے کے بعد خود انسان کی زندگی اور اس کی تخلیق کے مختلف مراحل میں ایمان کے جو دلائل پائے جاتے ہیں وہ ذکر فرمائے گئے ہیں۔ قرآن نے شکم مادر میں انسانی وجود کے مراحل آج سے کئی 100 سال پہلے اس وقت بیان کر دیے تھے جبکہ عرب و عجم کے حکماء میں سے کوئی بھی ان مراحل کے بارے میں لب کشائی کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ آج کے اس جدید سائنسی دور کے اندر جبکہ نئی نئی تحقیقات آشکارا ہو چکی ہیں تو وہ ان مراحل کی تصدیق کرتی ہیں کہ جو قرآن نے آج سے کئی 100 صدیاں پہلے جو ہے وہ بیان فرمائی تھی۔ تخلیق انسانی کے مختلف مراحل کو اللہ نے ایسے معجزانہ انداز میں بیان فرمایا ہے کہ تعصب اور ہٹ درمی سے پاک ہو کر کے اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو بے اختیار اللہ رب العزت کی قدرت اور قرآن کریم کی حقانیت کا اعتراف زبان کے اوپر جاری ہو جاتا ہے۔ مٹی کے جوہر سے فرمایا کہ انسان کی تخلیق کی ابتدا ہوئی، اور پھر نطفہ، علقہ، مضغہ کے مراحل پر گزارنے کے بعد ہڈیاں اور گوشت بننے کا مرحلہ، اور اس کے بعد پھر ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا کراماتی مرحلہ، پھر دنیا کی عارضی زندگی،
اور پھر موت، اور موت کے بعد قبر میں دفن ہونے کا مرحلہ، ان تمام مراحل کے بعد قیامت کے دن کے احتساب کے لیے بوسیدہ ہڈیوں اور گوشت کے بکھرے ہوئے ذرات کو جمع کر کے پھر سے زندہ کرنے کا آخری مرحلہ۔ تو آپ غور کریں اس مہارت اور خوبصورتی کے ساتھ انسانی تخلیق کا کارنامہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تو وہ ذات کس قدر برکتوں والی ذات ہے کہ جس نے ان مراحل سے انسان کو گزارا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد 7 آسمان بنانے کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے، پانی برسایا، زمین کے اندر اس پانی کو جذب کرنے کی صفت پیدا کی، اور اس پانی کے جذب ہو کر غائب ہو جانے کا یقینی امکان تھا، مگر اللہ نے مخصوص فاصلہ پر اس پانی کو جمع فرما کر انسانی ضروریات کے لیے زمین کے اندر اسے محفوظ کر لیا، اور پھر اس پانی سے باغات، پھل اور پھول اور پودے اور اناج پیدا فرمائے، بلندیوں پر پیدا ہونے والا زیتون کا درخت اگایا جس سے چکنائی والا تیل حاصل ہوتا ہے، اور کھانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوبست فرمایا، جانوروں میں اللہ نے سبق آموز نشانیاں پیدا فرمائیں، فرمایا کہ ان کے پیٹ سے تمہیں دودھ کی شکل میں بہترین مشروب اور دوسرے فوائد جو ہے وہ عطا کیے جاتے ہیں، تمہاری خوراک کی ضروریات ان جانوروں سے پوری ہوتی ہے، اور ان جانوروں اور کشتیوں سے تمہاری سواری بار برداری کے مسائل وہ بھی حل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلے رکوع میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یہاں سے سلسلہ نبوت کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، اور ابو البشر ثانی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید جو دی تھی اور لوگوں نے بھونڈے طریقے سے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا، اس کا ذکر فرمایا کہ آپ دین کے نام سے ہم پر اپنی برتری ثابت کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ نے رسول بنانا ہی تھا تو کسی فرشتے کو رسول بنا دیتے۔ نوح علیہ السلام نے قوم کے جھٹلانے کی شکایت اللہ کے دربار میں پیش کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور پھر آسمان سے پانی برسا کر سیلاب کا عذاب بھیجا۔ نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کو کشتی میں بحفاظت بچا لیا، اور کافروں کو غرق کر کے آنے والی قوموں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری قومیں پیدا فرمائی، ان میں توحید کا پیغام دے کر کے رسول بھیجے، ان قوموں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، ان قوموں نے بھی رسولوں کے اوپر اعتراضات کیے، اور پھر ان کے اوپر بھی عبرتناک عذاب بھیج کر کے انہیں ہلاک کیا گیا، اور ان کے سبق آموز تذکرے بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، لیکن اس نے بھی تکبر اور بڑائی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ہر قسم کے وسائل اور مضبوط حکومتی نظام کے باوجود جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ برباد ہو گئے، ہلاک ہو کر کے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ان کی والدہ کا، کہ ہم نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر انہیں بھیجا اور انہیں بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔